إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون صدق اللہ العظیم۔ سورہ دخان کی آیہ نمبر 34 سے 50 تک آیات میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ تھا، اور یہ بتایا گیا، تسلی دی گئی نبی کریم علیہ السلام اور آپ کی امت کو کہ جو صورتحال آپ کے ساتھ پیش آ رہی ہے، آپ سے پہلے بھی ایک جلیل القدر پیغمبر کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اور یہ کہ پھر آخر نتیجتاً اگرچہ برسوں بعد ہوا یہ کہ ہمارے بندے کامیاب ہوئے اور ان کے مخالفین دریا میں ڈبو دیے گئے، اور جو کچھ انہوں نے دنیا سجائی اور بنائی تھی، محلات تعمیر کیے تھے، باغات لگائے تھے، نہریں بہائی تھیں اور سونے چاندی کے انبار لگائے تھے، وہ سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کا وارث اور لوگ بنے اور وہ خالی ہاتھ چلے گئے۔ فرمایا یہ مغرور اور متکبر لوگ جو حق کا مقابلہ کرتے ہیں اور آل حق سے ان کو خدا واسطے کا بیر ہے، یہ جس چیز کے نشے میں ہیں یہ چیز یہیں کی یہیں پڑی رہے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ اگر اس بات کو سوچیں تو کبھی اس دنیا کی چہل پہل اور اس کی رنگینیوں میں آ کر حق کے خلاف نہ کریں۔ اگر اس بات کو سوچیں، یہ واقعہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس مظلوم قوم کو جو بنی اسرائیل تھے اور وہ فرعون کے ستم زدہ تھے، ہم نے ان کو ساری دنیا کی قوموں پر اونچا کر دیا۔ اپنے دور میں، اپنے زمانے میں بنی اسرائیل عظیم الشان قوم ہوئی، ہزاروں پیغمبر اللہ نے ان میں بھیجے، کئی ایک ان کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، تو اس لحاظ سے ایک دور تھا قوم بنی اسرائیل کا کہ وہ بڑی عروج اور ترقی پر تھی، لیکن بالآخر اس قوم کو بھی زوال ہوا، اس کو بھی۔ تو ترقی کے بھی اسباب ہیں، زوال کے بھی اسباب ہیں، ترقی کے بھی اسباب ہیں، زوال کے بھی اسباب ہیں، اور ان کے زوال کا سبب کیا بنا، قوم بنی اسرائیل کے زوال کا سبب کیا بنا، یہ اللہ تعالیٰ نے چھٹے پارے کے آخری پیج پہ فرمایا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذالک بانہم عصوا وکانوا یعتدون،
کہ یہی معزز قوم، فضیلت اور برتری والی قوم، یہ ملعون قرار دی گئی، دو اللہ کے بڑے بڑے پیغمبروں کی بد دعا ان کو لگی، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی ان پہ پھٹکار ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تو انہوں نے مانا ہی نہیں، بلکہ سخت دشمنی کی اور بڑے الزامات ان پہ لگائے، اپنے طور پر وقت کے غیر مسلم بادشاہ سے ساز باز کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی سازش تیار کی۔ وہ اللہ نے ان کو بچا لیا، لیکن سازش کی انہوں نے پوری، اور اپنے خیال میں انہوں نے قتل کرا بھی دیا، اپنے خیال میں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کہ انہی بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو ساحل سمندر پر عقبہ میں بستے تھے، ایلا نام تھا جگہ کا، یہودیوں کے لیے ہفتے کے دن کوئی دنیا کا کام کرنا اس کی اجازت نہیں، سارا دن عبادت میں گزارو، یہاں تک کہ چولہا جلانا بھی جائز نہیں، کھانا بھی پہلے سے تیار کرو، اس دن سوائے عبادت کے دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ یہ سخت ترین حکم تھا، مگر وہ لوگ انہوں نے مچھلی کا شکار شروع کر دیا، پہلے ہیلے کیے اور ہیلے بہانوں سے کرتے کرتے بالآخر ہفتے کے دن دھڑلے سے جا کر جال ڈالتے اور نکالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی داؤد علیہ السلام کے دور میں تھے، داؤد علیہ السلام کو بہت سمجھایا یہ کیا کر رہے ہو، حالانکہ وہ بادشاہ بھی تھے، ان کے پاس قوت بھی تھی، لیکن یہ لوگ باز نہیں آئے، آخر پھر انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو اللہ نے ان لوگوں کو بندر کی شکلوں میں تبدیل کیا، بندروں کی شکل میں تبدیل کیا، اور یوں 3 دن عذاب میں مبتلا رہے، ذلت کے عذاب میں مبتلا رہے، اور 3 دن کے بعد ان کا خاتمہ ہوا۔ یعنی یہ عروج والی قوم کا انجام بنا 2 پیغمبروں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ اس لیے کہ ذالک بما عصوا، انہوں نے نافرمانیاں شروع کی، قانون شکنیاں شروع کی، انبیاء کی باتیں نہیں مانی، ان کے خلاف سازشیں کی، کانوا یعتدون، اور یہ حد سے ہی گزر گئے تھے۔ پھر ایک اور بڑا جرم انہوں نے کیا کیا، کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ کسی کو برائی کرتے دیکھتے تو منع ہی نہیں کرتے تھے، منع نہیں کرتے تھے، اور پھر کی فعلو، 2-4 دن کے بعد وہ بھی ساتھ شریک ہو جاتے تھے، چلو ہم بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے ذمے جو امر بالمعروف کی ڈیوٹی تھی کہ لوگوں کو اچھائی کا کہو، برائیوں سے روکو، نہیں کرتا تھا، نہ ان کے علماء نہ ان کی پبلک، بلکہ 1-2 دن تھوڑی سی بات کی، وہ اگلا باز نہ آئے تو تیسرے دن خود بھی اس کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے۔ چل، تو اللہ نے یہ زوال کی وجہ بتائی، زوال کی وجہ۔ تو خیر ان آیات میں پہلے ان کے عروج کا ذکر کیا، زوال کا یہاں نہیں، میں نے کہا دوسری صورت میں، یہ تو بنی اسرائیل کا ہوا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ہؤلاء لیقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ یعنی آپ کے لوگ، قریش کے لوگ، عرب کے لوگ یہ کہتے ہیں ہم کیوں ان کی بات مانیں، ان کی بات مان کر ہم عیش و عشرت کی زندگی کیوں چھوڑیں، یہ خواہ ہمیں ڈراتے ہیں کہ لگژری زندگی چھوڑ دو،
ہم ان کے کہنے پہ کیوں چھوڑیں؟ یہ ڈراتے ہیں کہ مرنے کے بعد پھر اٹھو گے تو اللہ حساب لے گا. کہتا ہمیں یقین ہی نہیں، ہمیں ان کی اس بات پہ یقین نہیں ہے. بس یہی زندگی ہے، اس کو بناؤ سجاؤ، جہاں سے ملتی ہے جیسی ملتی ہے عیش و عشرت کرو، آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ خامخواہ ہمیں ڈراتے ہیں. تو ان ہؤلاء لیقولون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کہتے ہیں، ان ہی الا موت الاولى، بس ہماری یہی موت ہے جو دنیا میں موت آتی ہے. وما نحن بمنشرین، اس موت کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے کسی حساب کتاب کے لیے، کسی سوال جواب کے لیے ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. اس لیے جو کرنا اسی زندگی میں کرو، مر گئے ختم، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر کہتے تھے اگر یہ بات سچی ہے کہ موت کے بعد پھر زندگی ہے، تو صدیوں پہلے جو ہمارے باپ دادا مرے ہیں، کوئی ایک تو زندہ ہو کے آتا نہیں. چلو وہ زندہ ہو کے نہیں آئے تو آپ کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا، تو ہمارے کسی باپ دادے کو ذرا زندہ کر کے لے آئیں تاکہ ہم ان سے پوچھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو کہتے تھے فاتو بآبائنا، آپ ہمارے باپ دادوں کو زندہ کر کے لے آئیں، ان کنتم صادقین، اگر آپ اس دعوے میں سچے ہیں کہ موت کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، تو کم از کم ہمارے بزرگوں میں سے کسی ایک کو تو لے آئیں. تو کہتے تھے عبد مناف جو آپ کے بھی دادا پردادا سے آگے ہے ایک، اس کو ہی لے آئیں چلیے، تو وہ آ کر ہمیں بتائے کہ آگے کیا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کوئی ہم ان کی باتوں کے پابند ہیں؟ نہیں مانتے تو نہ مانیں. آپ ان کو میسج دے دیں کہ ایسا ہونا ہے ہونا ہے ہونا ہے، یہ نہیں مانتے نہ مانیں. ہم کو ان کے مطالبے پورے کریں گے، خود مریں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہونا ہے. تو ہم ان کی بات نہیں مانتے، لیکن ہم ان کو تاریخ سے سبق دیتے ہیں کہ ان جیسے لوگ پہلے بھی گزرے ہیں، انہوں نے بھی انبیاء کو ایسی باتیں کہی ہیں، ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں کیا انجام ہوا ان کا. یہ تو دیکھیں نا کہ ہم نے پوری کی پوری قوم کی بساتی الٹ کے رکھ دی. مجرموں کو ہم نے صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرف مٹا کے رکھ دیا. کیا ان کو پتہ نہیں ہے؟ عاد سمود کے اڑوس پڑوس میں یہ بستے ہیں، قوم لوط کی بستیوں پر سے یہ گزرتے ہیں، مدین والوں کے پاس سے ان کی سڑک جاتی ہے. تو کبھی ان کے کھنڈرات دیکھ کے ان نے سوچے نہیں کہ یہ قومیں کیوں غارت ہوئیں. ان کی ہسٹری تو ان کو معلوم ہے، ان کی ہسٹری تو ان کو معلوم ہے. تو جو حشر ان کا ہوا آپ تسلی رکھیں، وہ حشر ان کا بھی ہوگا. پھر موت کے بعد حیات، یہ تو بعد کی بات ہے. ہم ابھی ان کو سبق سکھائیں گے، آپ تھوڑا سا صبر کیجئے، تھوڑا سا صبر کیجئے. اللہ ایک اور قوم کی داستان کی طرف اشارہ کرتے ہیں یہاں. عاد سمود کے تو ذکر کئی دفعہ ہوئے نا. فرمایا اہم خیر ام قوم تبع، کیا یہ اچھے ہیں؟ مکہ کے سردار ابو جہل اور ان کی پارٹی یہ اچھے ہیں کس میں؟ یعنی مال و دولت کے لحاظ سے، عزت اور اقتدار کے لحاظ سے، اور پرتعیش زندگی کے لحاظ سے یہ اچھے ہیں؟ ام قوم تبع، یا تبع کی قوم اچھی تھی؟ آپ ذرا ان سے پوچھئے، اس کی ہسٹری بھی شاید یہ جانتے ہوں، کیونکہ وہ دور کے لوگ نہیں تھے، یمن ہی میں تھے. تو اس ایریے کی تو تاریخ کا ان کو پتہ ہے کہ ایک قوم سبا گزری ہے. سبا، جس کا اس کے نام سے پوری سورت بھی ہے، سورہ سبا پیچھے گزر چکی ہے 22ویں سپارے میں. یہ بہت زبردست
عیش و عشرت والی قوم تھی، اللہ نے اتنے وسائل زندگی دیے تھے کہ شاید دنیا میں آج بھی کسی کو حاصل نہ ہو۔ ایسا ملک دیا تھا جیسے آج بھی شاید اس پائے کا کوئی ملک نہ ہو۔ سبا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیا، اللہ فرماتے ہیں کہ قوم سبا جو ہے نا، ان کے جو ٹھکانے اور آبادیاں تھیں اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ ان کا ایک بادشاہ تھا تبا۔ تبا کسی آدمی کا نام نہیں، جیسے فرعون کسی کا نام نہیں، کیسر کسریٰ کسی کا نام نہیں، یہ بادشاہوں کے ملکوں کے بادشاہوں کے لقب ہوتے تھے۔ تو تبا کوئی ایک نہیں ہے، تبابے بہت تھے، کم سے کم 3 تبا تھے، تبا اکبر، تبا اوسط، تبا اصغر۔ بڑا تبا، درمیان وچکارلا، درمیانہ تبا اور چھوٹا تبا۔ تو یہ جس تبا کا ذکر ہے یہ اوسط ہے، بیچ والا، یہ بیچ والا ہے۔ بڑا اور چھوٹا وہ کافر تھا، یہ مومن تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تبا ملک فتح کرتے کرتے یہ مدینہ تک پہنچا، اور اس کا ارادہ ہو کہ مدینہ کو بھی فتح کرے، کیونکہ مدینہ کی قبائل میں سے 2 قبیلے بھی یمن ہی سے آئے تھے، وہیں سے، سبا سے۔ یہ اوس اور خزرج وہیں کے تھے، 2 بھائی تھے اوس خزرج، یہاں آباد ہو گئے تھے، یہاں پھر ان کی اولاد بڑھی اور 2 قبیلے بن گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور انصار مدینہ یہی ہیں۔ اسی کے جب ملک سبا اجڑا، کمال کے بعد زوال آیا، عروج کے بعد زوال آیا، تو وہ قوم بکھری، کچھ شام چلے گئے، کچھ ادھر ادھر، اور 2 بھائی مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو خیر بہرحال یہ کہہ رہا تھا کہ تبا 3 تھے۔ تو بیچ والا جو تبا ہے یہ ملک فتح کرتے کرتے ادھر آیا، اس کا ارادہ ہوا کہ مدینہ پر بھی حملہ کرے اور اس شہر کو بھی اپنے قبضے میں لے۔ تو وہاں یہودی بھی تو آباد تھے، 3 قبیلے ان کے تھے۔ یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو آدمی خطرناک لگ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، میاں تمہیں خیال ہونا چاہیے یہ آخری نبی کا شہر بننے والا ہے، اس کو چھیڑا تو خیر نہیں ہوگی تجھے، ڈرایا ہوں کہ یہاں اللہ کا آخری نبی آ کر آباد ہوگا، تو اس شہر کو چھیڑو نہیں، یہ تمہارے لیے نقصان ہوگا۔ وہ بات کوئی اس کے پلے پڑ گئی، سمجھ گیا، اور ایسا سمجھا اللہ نے، کوئی ایسا اس کا دل کھولا کہ اسی وقت وہ حضور پر ایمان لے آیا۔ تو جب اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے نا تو پھر انقلاب آ جاتا ہے۔ توفیق نہ ہو تو وہی اس کو ڈرانے والے، اس کو ایمان لانے والے، حضور آئے تو نہیں مانا، لیکن اس کو جو سمجھایا تو اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے کہا اچھا آخری پیغمبر ہی آنا ہے، ہاں بالکل آنے والا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا مکہ سے آئے گا، مکہ میں اللہ کا گھر ہے، پیدا وہاں ہوگا، بڑا وہاں ہوگا، نبوت وہاں ملے گی، ہجرت کر کے یہاں آئے گا، پھر ساری زندگی یہیں گزارے گا۔ تو کیوں نہیں، ان کی کتاب میں سب کچھ ہے جی۔ تو یہ بھی تو مدینہ میں آ کر اسی لیے آباد ہوئے تھے نا، کہ اللہ کا نبی آخر یہاں آئے گا تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ لیکن بدنصیبی ہے، آئے تھے شام سے، فلسطین سے اجڑ کے ان پہ ایمان لانے کے لیے، جب وہ آئے تو بگڑ گئے، اور بگاڑا بھی اللہ فرماتے ہیں دنیا نے، چودراہٹ، دولت، اقتدار، ان چیزوں نے، یہی چیزیں انسان کو تباہ کرتی ہیں۔ آج بھی دنیا تباہ اسی لیے ہوگی، دولت، اقتدار، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اچھا تو خیر اس کو سمجھا تو وہ سمجھ گیا، وہ سمجھ کیا گیا، اس نے ایمان لایا۔
اور وہاں سے واپس چلا گیا تو جا کر بیت اللہ پر سب سے پہلے غلاف اس شخص نے چڑھایا۔ اچھا وہ یہاں پیدا ہوں گے، یہاں بڑے ہوں گے، یہاں نبوت ملے گی، تو سیدھا جا کر بیت اللہ پر اس نے غلاف چڑھایا، سب سے پہلے اس نے غلاف چڑھایا۔ تو خیر ایمان لے آیا، اور ایمان لایا تو اس نے پوچھا، تفسیر پوری پوچھی کہ وہ کیسے آئیں گے، کہاں رہیں گے، کس خاندان میں، تو یہودیوں نے ساری تفصیل بتائی کہ اس طرح آئیں گے، اور یہاں بنی نجار ایک قبیلہ ہوگا جو ان کا ننیال ہوگا، ننیال کیونکہ آپ کی والدہ یہیں کی تھی نا، تو اس کے ہاں ایک صاحب ہوں گے ابو ایوب انصاری، اس کے مہمان بنیں گے۔ یہ پوری ہسٹری انہوں نے بتائی۔ اس نے کہا اچھا، تو اس نے حضور کے نام ایک لیٹر لکھا طبہ نے کہ میں نے ان لوگوں سے آپ کے بارے میں تفصیلات سنی ہیں، میں آپ پر ایمان لایا ہوں۔ تو اس کے کچھ اشعار ہیں، اس نے وہ اشعار لکھے ہیں عربی میں کہ اب میرے ذہن میں سے اتر گئے ہیں، چلو جب آئیں گے تو بتا دیں گے۔ اچھا تو خیر اشعار لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد آپ کا نام انجیل میں نا، آپ یعنی اللہ کے رسول ہوں گے، تو میں آپ پر ایمان لایا ہوں، اگر اس میں ایک شرط ہے وَلَوْ مُدَّ عُمْرِي إِلَىٰ عُمْرِهِ، اگر میری عمر خدا نے لمبی کی ان کی عمر تک، تو میں ان کا خادم ہوں گا اور ان کا چچا زاد بھائی کی طرح ان کا دستے بازو بنوں گا۔ یہ بھی تھا۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ وہ بنی نجار لوگوں میں سے کوئی یہاں ہیں، ان کو بتایا کہ ہاں یہ فلاں قبیلہ بنی نجار ہے، تو ان کو وہ لیٹر دیا کہ تم اپنی نسلوں میں میرا یہ خط چلانا، تمہاری نسل میں جو صاحب ہوں گے، جن کے وہ مہمان بنیں گے، تو ہر آدمی اپنی اولاد کو یہ لیٹر دے، وہ اپنی اولاد کو دے، وہ اپنی اولاد کو، تو چلتے چلتے اس آدمی تک یہ لیٹر پہنچے جن کے وہ مہمان بنیں گے، وہ پھر میرا لیٹر ان کو دے دے۔ تو انہی کے ددیال میں کسی کو دے دیا، وہ پھر چلتے چلتے ابو ایوب انصاری تک پہنچا، اور پھر حضور آئے تو ان کو وہ لیٹر دیا اس نے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ طبہ اس طرح مسلمان ہوئی۔ تو یہ مسلمان ہو کر جب واپس گیا اپنے ملک سبا میں، تو اس نے اسلام کی دعوت دی، کس طرح میں مسلمان ہوا ہوں، اس طرح پیغمبر آنے والے ہیں، تم لوگ بھی۔ لیکن کسی ایک نے بھی بات نہیں مانی، کسی ایک ملکی نے بات نہیں مانی، یہ تنہا واحد شخص تھا جو مسلمان تھا، نہیں مانی۔ تو بالآخر اس قوم پہ زوال آیا، اور ایسا زوال آیا کہ اس قوم کا نام و نشان مٹ گیا، سب کھیت تباہ، سب محلات خراب۔ انہوں نے ایک بہت عظیم الشان ڈیم بنایا تھا، اللہ کی شان ہے وہ ٹوٹا، اور اس کے سیلاب کی زد میں سارے باغات اور زمینیں آ گئی، تو لوگ وہاں سے اجڑنے پہ مجبور ہوئے، اور وہ قبائل مختلف علاقوں میں منتشر ہوئے، اور میں نے کہا جیسے دو آدمی مدینہ آ کر آباد ہوئے۔ تو یہ ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں اے آل مکہ تم اچھے ہو یا طبہ کی قوم، یعنی وہ تم سے زیادہ خوشحال تھے، زیادہ دولت مند تھے، حکمران بھی تھے، انہوں نے طبہ کی بات نہیں مانی، تو ہم نے پورے ملک کو تہس نہس کر دیا، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ تم کون ہو جو اتنے اکڑتے ہو؟ تمہارا بھی وقت آئے گا، تمہارا بھی وقت آئے گا، آج کے ظالموں کا وقت بھی آئے گا۔ آج بھی جنہوں نے ظلم و ستم پہ کمر باندھی ہوئی ہے، یہ نہ سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، بہت جلدی ظالموں کو پتہ چلے گا کہ وہ کون سی کروٹ لیتے ہیں۔ لیکن دنیا ہے جو عبرت حاصل نہیں کرتی، عبرت حاصل نہیں کرتی۔
تو کیا یہ اچھے ہیں یا تبا کی قوم؟ اور والذین من قبلہم، وہ قومیں جو تبا سے بھی پہلے گزری، جیسے عاد، سمود، یہ سب، وہ بھی تو طاقتور قومیں تھیں۔ تو انبیاء کرام کی مخالفت میں کہاں گئیں وہ قومیں؟ اہلکناہم، خدا کہتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، مٹا دیا۔ کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، کہ انہوں نے جرم پر اور جرائم پہ کمر باندھ رکھی تھی، وہ مجرم تھے، اور سب سے بڑا جرم تھا کہ وہ مشرک تھے اور کافر تھے، اور پھر اس کے علاوہ بھی ظلم و ستم پہ انہوں نے کمر باندھ رکھی تھی، میرے بندوں کو ستایا کرتے تھے۔ یہ بات ہوگی بیچ میں، آل مکہ کو خبردار کیا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل دیتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، غور کرو، ہم نے آسمان اور زمینیں اور اس کے بیچ میں جو کل کائنات ہے، یہ کوئی کھیل کے لیے نہیں بنائی، یہ کوئی کھلونا ہم نے نہیں بنایا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور ہر حقیقت کا انجام ہوتا ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے اس کا انجام بھی ہوتا ہے، جس کی ابتدا ہوتی ہے اس کی انتہا بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ابتدا جو کائنات کی ہے تو اس کا کوئی رزلٹ بھی نکلے گا، ہم نے اس کو کھیل کے نہیں بنایا۔ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے زمین و آسمان کو نہیں بنایا مگر حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، ایک مقصد کے تحت۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اس کو، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کائنات خود ہی وجود میں آئی ہے اور یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، لہذا نہیں، خود نہیں آئی، ہم نے بنائی ہے اور ایک مقصد کے لیے بنائی ہے، جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا ہم اس کو اٹھا لیں گے، پھر ایک اور کائنات لائیں گے۔ تو یہ کب تک یہ نظام رہے گا؟ کہا یہ یوم الفصل تک۔ ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، بے شک فیصلے کا دن، یہ بھی قیامت کا نام ہے یوم الفصل، بے شک فیصلے کا دن، میقاتہم اجمعین، وہ وعدے کا وقت ہے ان سب کا، کہ فیصلے کے دن ہم سب اگلے پچھلے لوگوں کو اٹھا کر اپنی عدالت میں لائیں گے، فیصلے کا دن، اور اس دن بالکل بالکل صحیح فیصلہ ہوگا ہر ایک کا، ہر ایک کا۔ تو یہ کائنات اس وقت تک کے لیے، وہ دن ہوگا تو کیا کیسا ہوگا؟ کہا کوئی ہم وکیل وغیرہ کر سکیں گے؟ کیونکہ عدالت لگے گی نا، عدالت لگے گی، ججمنٹ ہوگی۔ تو جیسے دنیا میں سسٹم ہے کوئی رشوت دینے کا، کوئی فیسیں دینے کا عدالت میں، کوئی اپنے حق میں فیصلہ کرانے کا، ڈھونس دھاندلی، کوئی چانس ہیں؟ یہ یہیں کے چانس ہے، وہاں نہیں ہے۔ نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ فیس ہوگی، نہ کورٹ کی فیس ہوگی، نہ کوئی دوست احباب ساتھ آئیں گے، ہر آدمی کو اپنے مقدمے کی پیروی خود کرنی ہوگی۔ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ چل عدالت کے دروازے تک ہی چلا جاؤں صاحب، بالکل دو چار باتیں کر دوں، نہیں، تو کوئی دوست کسی دوست کی طرف سے بالکل کافی نہیں ہوگا، اور وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ کوئی فوج ساتھ لے آئیں، کوئی پارٹی کا جتھا لے آئیں، کوئی دھرنا ورنا دے دیں، چھت بچ جائیں۔ کہتے ہیں کہ اس دن نہ کوئی پارٹی آئے گی، نہ کوئی وکیل ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی عزیز ہوگا، ہر آدمی کو اللہ کی عدالت میں خود پیش ہونا ہے۔ سورہ نحل میں ہے یہ بات، سورہ نحل میں ہے، یوم تجادل کل نفس
اس دن ہر آدمی اپنا مقدمہ خود اللہ کے سامنے ڈیل کرے گا. الا من رحم اللہ، مگر جس پہ خدا کا رحم ہو وہی بچے گا. جس پہ اللہ کا رحم ہوگا وہی بچے گا. اور اللہ کا رحم کس پہ ہوگا؟ جو خدا پر دنیا پہ ایمان لاتا تھا، اس کے احکامات کی پابندی کرتا تھا، وہی مرحوم ہوگا، اس پہ خدا کا رحم ہوگا، وہی بچے گا. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک اللہ غالب ہے سب پر، اس لیے اس کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی. لیکن الرحیم بے حد مہربان بھی ہے، کسی پہ زیادتی بھی نہیں کرے گا. غالب ہے، کوئی فیصلے سے روک نہیں سکتا، لیکن الرحیم بے حد مہربان بھی ہے، وہاں بے انصافی والی بات نہیں. اب جو لوگ ناکام ہوں گے اس عدالت سے، جن کو ناکامی کا سرٹیفکیٹ ملے گا، اور جن کو جیل جانا ہوگا، جہنم کی جیل، تو جہنم کی جیل پھر یہاں کی جیل نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں ہم وقت کاٹ لیں گے. یہاں کھانے بھی ملتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوئی تکلیف جیل میں خاص نہیں ہوتی. تو لہذا شاید ایسی جیل وہاں بھی ہوگی، وہ نہیں، اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. فرمایا وہاں کا کھانا پینا بھی تمہیں بتا دیں. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت، تھور کا درخت، یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا. اور یہ درخت کہاں ہوگا؟ باہر ہوگا بھی نہیں، یہ خود جہنم میں اگے گا. ان شجرۃ الزقوم، زقوم تو دنیا میں بھی ہے نا، زقوم کے نام سے تھور، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، کیا نام ہو گیا آپ کے نزدیک، ہمارے ہاں تو تھور کہتے ہیں اس کو. انتہائی کڑوا، بڑے بڑے موٹے موٹے پتے، ان میں بھی کانٹے. کوئی بڑا لمبا چوڑا درخت نہیں ہوتا، چھوٹا سا ہوتا ہے، چند ہی پتے ہوتے ہیں اس پر. جی زقوم تو بہت جگہ ہے نا. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ تخرج من اصل الجحیم، وہ جہنم کے اندر سے پیدا ہوگا اور اس کی شاخیں سارے جہنم میں پھیلی ہوں گی. وہی جب بھوک سے تڑپیں گے تو وہی کھانے کے لیے ملے گا. ایک اور سورہ غاشیہ میں دوری، اس کا نام ہے دوری، یعنی کانٹے دار جھاڑی، کانٹے دار جھاڑی. لا یسمن ولا یغنی عن جوع، نہ تو کھانے سے آدمی کو موٹا کرے گی اور نہ ہی بھوک مٹائے گی. گلے سے اترے گی نہیں تو بھوک کیسے مٹے گی؟ وہ جھاڑی گلے سے اترے گی نہیں، کانٹے ہیں، تو اس کے کھانے سے نہ صحت بنے گی اور نہ ہی بھوک مٹے گی. اسی طرح زقوم، اس کو چکھ کون سکتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ اگر زقوم جو جہنم کی زقوم ہے، اس کا، اس کے پتے کا، اس کے جوس کا ایک قطرہ دنیا میں نچوڑ دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ سے کوئی چیز بھی کھانے کے قابل نہ رہے. ایک قطرہ دنیا میں اس کا گرا دیں تو ہر چیز کڑوی ہو جائے. یہ ہوگا وہ زقوم. اس پر بھی وہ بڑی ہنسی کرتے تھے. دیکھو جی یہ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں جہنم میں آگ ہوگی، کہتے ہیں اسی میں درخت ہوگا زقوم. یہ کیسی بات ہے؟ درخت اور آگ کا کیا جوڑ ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں پیدا کرنے والے ہمیں یا تم ہو، پیدا کرنے والے ہمیں یا تم ہو. اور دنیا میں بھی ایسے درخت اللہ نے پیدا کیے ہیں، ایسے پودے ہیں جن کے نیچے آگ جلاؤ تو ہرے بھرے ہوتے ہیں. پانی دینے سے نہیں، کھاد دینے سے نہیں، بلکہ ان کے نیچے آگ جلاؤ تو وہ تازہ ہوتے ہیں، آگ بجھا دو مرجھا جاتے ہیں.
یہ تو دنیا میں ہے. تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے کہ ہم جہنم میں ایک درخت اگائیں اور وہ سرسبز و شاداب رہیں؟ آخر وہ بھی تو ایک درخت تھا جس کو آگ سمجھ کے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. آگ سمجھ کے گئے تھے نا. اور جب گئے تو آگے سے آواز انی انا اللہ، آگ نہیں میں اللہ ہوں، یہ میری تجلی ہے، یہ میرا نور ہے، اس کی جھلک ہے. تو تھی آگ جل رہی تھی، اور درخت میں، اور درخت اور زیادہ جتنی آگ چل رہی اتنا ہی زیادہ سرسبز ہو رہا تھا، اتنی اس میں رونق آ رہی تھی. تو اللہ قادر ہے بھائی، ایسی بات ہے. تو خیر یہ درخت ہوگا، وہاں پیدا ہوگا زقوم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا. جب یہ کچھ کھائیں گے، مجبوراً کچھ تھوڑا سا کھائیں گے، پہلے تو گلے سے اترے گا نہیں، تو کیا ہوگا؟ کالمہل یغلی فی البطون، یہ تانبے کی طرح ابلے گا پیٹ میں. مہل پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں، اور مہل تیل کی تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں. آپ تیل کسی کڑھائی میں گرم کریں، ٹھیک ہے نا، تو اوپر سے اس کو ہٹائیں تو نیچے اس کا جو کچرا رہ جاتا ہے نا، سرخ سرخ، تلچھٹ اس کو کہتے ہیں. تو مہل اس کو بھی کہتے ہیں، اور مہل پگھلے ہوئے تانبے کو بھی کہتے ہیں. تو کچھ جب قطرے اس کے جائیں گے تو کل مہل، تانبے کی طرح یا تلچھٹ کی طرح وہ پیٹ میں مروڑے کھائے گا. وہ کھانا تو ہے نہیں ہے، کھانا تو ہے نہیں ہے. یغلی، ابلے گا. جیسے کسی کو بدہضمی ہو جاتی ہے نا کھانے کی، تو اندر ابلتا ہے نا کھانا، ابلے گا. فی البطون، پیٹوں میں. کس طرح؟ کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی ابلتا ہے. ہنڈیا میں پانی ڈالیں اور نیچے آگ جلائیں تو جیسے پانی خٹ 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 ابلتا ہے نا، آواز آتی ہے، ایسے ہی وہ کھانا پیٹ میں یوں ابلے گا اور اس کی آواز آئے گی. جو چند برکیاں اس کی جائیں گی، کہتے تو جائے گا کہاں؟ جب گلے میں پھنسے گا تو پھر پانی مانگیں گے، پانی اتارنے کے لیے. تو پانی کا گڑا یا کنواں یا تالاب آپ کہیں، وہ جہنم سے باہر کنارے پہ ہوگا. اور وہ پانی کیا ہوگا؟ وہ جہنمیوں ہی کے جلنے سے جو ان کے جسم کا پانی ہوگا، پیپ، خون، وہی ہوگا. وہ بھی کھول رہا ہوگا، ابل رہا ہوگا. تو ان کو جہنم سے نکال کے اس کنویں پہ، تالاب پہ لے جائیں گے. اچھا یہ پانی پیتے ہو تو یہاں پی لو. کیا پئیں گے؟ ابلتا ہوا اور وہ بدبودار. لیکن مجبور ہیں، وہ پھنسا ہوا ہے، اس کو اتارنا ہے. تو وہاں سے لے کر منہ سے لگائیں گے ہی تو منہ کا حلیہ بگڑ جائے گا، ہونٹ سکڑ جائیں گے، جل جائیں گے. اور جو چند قطرے اندر جائیں گے تو وہ اندر کی ساری آنتیں کاٹ کے پیچھے سے نکال دیں گے. فقطعوا امعاءہم، اللہ فرماتا ہے فقطعوا امعاءہم، وہ چند قطرے ان کی آنتیں کاٹ کے پیچھے سے نکال دیں گے. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. اوہو یہ تو جل گیا ہے اور یہ تو یہ ہو گیا. جوں ہی اگلی باڈی ختم ہوگی، ایک دم اس سے زیادہ تازہ باڈی پھر بن جائے گی ایک ہی لمحے میں. کلما نضجت جلودہم، جب بھی ان کی اگلی کھال جلے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، فوراً ہم دوسری کھال چڑھا دیں گے، پھر ٹھیک ٹھاک آدمی ہو جائے گا. اور یہ منٹوں میں نہیں، سیکنڈ میں. جہنم کی آگ تو ایک لمحے میں ختم کر دے گی. تو ایک لمحے میں انسان جل کر کوئلہ ہو جائے گا، اسی لمحے پھر تازہ دوسرا ہو جائے گا، پھر بس یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے.
کہنے کی بات ہے، سہنے کی بات نہیں ہے، سہنے کی بات نہیں ہے۔ لیکن کون پڑھتا ہے، کون سوچتا ہے؟ یہ بھی ہونا ہے۔ ان کرتوتوں کا جو ہم آج کر رہے ہیں اس کا انجام یہ ہونا ہے۔ میں نے کہا کون اس کو پڑھتا ہے، کون سوچتا ہے؟ ہم تو صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں۔ دکان ڈالی ہے برکت کے لیے، مر گیا ہے تو ایصال ثواب کے لیے، ہدایت کے لیے کون پڑھتا ہے؟ اچھا جی، یہ تو آگ کا عذاب، پانی کا عذاب وغیرہ ہوگا، کھانے کا عذاب، یہ سب چیزیں عذاب ہیں۔ اس پر مزید جو فرشتوں کی طرف سے تنزیہ باتیں ہوں گی وہ بھی ایک عذاب ہوگا۔ ان کی اس حالت پہ جو فرشتے کریں گے وہ کیا کہیں گے؟ خذو، اللہ فرمائیں گے خذوہ، پکڑو اس بدماش کو، پکڑو اس کو، فاتلوہ الی سواء الجحیم، اور اس کو جہنم کے بالکل سنٹر میں پھینک دو، پکڑو اور جہنم کے سنٹر میں پھینک دو۔ تو جب سزا دینے والے فرشتے سزا دیں گے تو ان کا چہرہ مورا خود ایک سزا ہوگا، ان کی بات ڈانٹ ٹپٹ کی خود ایک سزا ہوگی۔ اچھا، پھر کہیں گے جہنم میں ڈال دیا، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، اب اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالو، ابلتا ہوا پانی ڈالو، یہ بھی کہا جائے گا ابلتا ہوا پانی ڈالو۔ پھر یہ کہا جائے گا ذق، مزہ چکھ، ذق یہ ذائقے سے ہے، ذق مزہ چکھ، انک انت العزیز الکریم، تو تھا بڑی عزت والا اور بڑا شریف بنا پھرتا تھا دنیا میں، مزہ چکھ۔ تو دنیا کے غرور و تکبر کا فرشتے یوں جواب دیں گے کہ اچھا تو بڑا عزت والا، بڑا سر اٹھا کے چلا کرتا تھا، بڑا نواب بنا پھرتا تھا، بڑا چودھری بنا پھرتا تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لایا کرتا تھا، اب مزہ چکھ، انک انت العزیز، تو بڑی عزت والا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، الکریم بڑا شرافت والا سمجھتا تھا، کہاں گئی عزت اور شرافت؟ مزید یہ بات بھی کہیں گے، عذاب بھی دیں گے، ساتھ میں ایسی بات بھی کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ سب وہ کچھ ہے جس کا تم دنیا میں شک کرتے تھے کہ نہیں صاحب یہ تو نہیں ہونا، ایسا کب ہوگا؟ ہم تو مر گئے، مٹی میں رل مل گئے، کس نے اٹھانا ہے ہم کو؟ کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ حساب کے لیے؟ فرمایا جس موت کے بعد جس زندگی اور حساب کتاب کا اور جزا اور سزا کا جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا، یہ وہی تو ہے، یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو مجرموں کا ذکر تھا، اب اللہ والوں کی بات، کیونکہ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا ہے نا۔ تو مجرموں کا ذکر ہو گیا، ان کی سزا کا، اب جزا کی بات ہے اللہ والوں کی۔ اللہ والوں کا لقب ہے متقین، ان کا تھا مجرمین، ان کا ہے متقین۔ متقین کا معنی ہے بچنے والے، تقویٰ کا معنی بچنا ہوتا ہے۔ تو متقی کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے جو کفر سے بچے، جو شرک سے بچے، جو منافقت سے بچے، دوغلی پالیسیوں سے بچے، یہ تو بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے بعد بڑے بڑے گناہ جن سے خدا نے روکا ہے، چوری ہے، زنا ہے، شراب نوشی ہے، فلاں فلاں فلاں، ان سے بچے۔ پھر ہائی کلاس کا متقی وہ ہے
جو بڑے گناہوں کے ساتھ چھوٹے گناہوں سے بھی بچے، اور جو فرائض پابندی سے ادا کرے، واجبات، اور وہ حضور کی سنتیں بھی پوری کرتا ہو، بلکہ مستحب کام بھی نہ چھوڑتا ہو، اور یہ کہ وہ مشکوک چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، تو یہ تو ہائی کلاس کے متقی ہیں۔ لیکن کم سے کم متقی وہ ہے جو کفر اور شرک سے بچتا ہے، کم سے کم وہ بھی متقی ہے۔ بہرحال متقین جو بھی ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کے ہیں، اوسط درجے کے ہیں، ادنیٰ درجے کے ہیں، جو بھی ہیں، یہ بالآخر تو جنت میں سارے ہی جائیں گے نا۔ جنہوں نے گناہ کیے گے تو سزا کاٹ کے جائیں گے، جو جیسے بھی جائیں گے تو سب۔ تو ان المتقین فی مقام امین، متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت کے دن جو سخت ترین دن ہوگا، یہ پھر بھی امن میں ہوں گے متقین، اللہ کے سایہ رحمت میں ہوں گے، اطمینان سے ہوں گے، اور وہ 50,000 کا لمبا دن ان کے لیے بڑا مختصر سا ہوگا۔ ان کے لیے جو آدمی آرام سے سکون سے ہوتا ہے اس کے لیے تو وقت یوں گزرتا ہے، اور جو ہوتا ہے مشکلات میں پھنسا ہوا وہ تو تڑپتا رہتا ہے، اس کے لیے تو گھنٹہ بھی سال ہے۔ تو یہ امن میں ہوں گے۔ کہاں ہوں گے؟ امن کی جگہ کون سی ہے؟ فی جنات و عیون، یہ باغات میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ باغات میں چشمے بھی ہوں گے، جیسے دوسری آیت میں کہ نہریں بھی ہوں گی، محلات بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یلبسون من سندس و استبرق، ان کا لباس کیا ہوگا؟ ان کے لباس کا یہاں ذکر نہیں ہے، سورہ ابراہیم میں ہے۔ ان کے لباس کا یلبسون من قطران، قطران کہتے ہیں تارکول کو، تارکول جانتے ہیں؟ یہ جو آپ کے روڈوں پہ ڈالتے ہیں، جو جلدی آگ پکڑتا ہے۔ تو سرابیل من قطران، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی شلواریں کرتے قطران کے ہوں گے جن کو جلدی آگ پکڑتی ہے۔ ان کا لباس ہوگا یلبسون من سندس و استبرق، یہ پہنیں گے باریک اور موٹا ریشم کا لباس۔ تو دنیا میں ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے، لیکن جنت میں وہ قانون کی جگہ نہیں ہوگی، اس لیے وہاں جو چیزیں یہاں مردوں کے لیے حرام ہیں، جنت میں وہ بھی مرد استعمال کریں گے۔ سونے کی چوڑیاں پہنیں گے، سونے چاندی کی، ٹھیک ہے نا، مرد بھی پہنیں گے، جیسے اساور من ذہب ولؤلؤ، موتیوں کے، اور ریشم بھی مرد استعمال کریں گے، باریک موٹا۔ تو یہ ذوق کی بات ہے، بعض لوگ باریک چیز کو پسند کرتے ہیں، بعض موٹے کو، اس لیے ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق لباس جیسا اس کا ذوق چاہے گا، باریک کا چاہے گا تو باریک، موٹا تو موٹا۔ اور متقابلین، بیٹھیں گے آمنے سامنے۔ کوئی جنتی اگر لاکھوں کی تعداد، کروڑوں کی تعداد میں بھی مجمع ہوگا تو آگے پیچھے نہیں، پیٹھ موڑ کے نہیں، آمنے سامنے ہی بیٹھے۔ اس لیے کہ پیٹھ کے پیچھے بیٹھنا یہ تو نفرت کی علامت ہے۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، پیٹھ موڑ کے بیٹھ گیا، سامنے آیا تو پیٹھ دے کے چلا گیا، منہ موڑ دیا، یہ تو نفرت کی چیزیں ہیں۔ وہاں نفرت کہاں ہے؟ وہاں تو پیار اور محبت ہوگی۔ اس لیے سارے آمنے سامنے ہی بیٹھیں گے، متقابلین۔ کذالک، اللہ فرماتے ہیں ایسا ہی ہوگا جیسا ہم کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہوگا۔ اور مزید برآں وزوجناہم بحور عین، ہم آل جنت کی شادی کرا دیں گے موٹی آنکھ والی حوروں سے۔ انسانی زندگی اس کے بغیر بھی نہیں بنتی، یہ بھی کہ
یعنی مرد عورت کی جو جس طرح دنیا میں ضرورت ہے تو یہ ضرورت جنت میں بھی ہوگی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ تو اللہ نے وہاں تفریح طبع کے لیے وہاں بھی عورتیں بنائی ہیں جو وہیں کی مخلوق ہے، دنیا کی مخلوق نہیں، اور ان کا مادہ تخلیق بھی دنیا کا نہیں۔ ہم تو مٹی کے بنیں گے مگر وہ مٹی کی بنی ہوئی نہیں ہے، ان کا مادہ تخلیق جنت کا ہے، ہمارا دنیا کا ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ وہ مشک و کافور ان کا مادہ ہے، یعنی انتہائی خوشبودار ان کا مادہ تخلیق ہے جس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو وہ جنتی کی مخلوق ہیں، اور ان کے حسن و جمال جیسے جنت کے حسن و جمال کا ہم تصور نہیں کر سکتے تو ان کا بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں ہے وہ تو وہ ہیں اگر کسی جنتی عورت کے دوپٹہ، سر کا دوپٹہ تھوڑا سا پیس اس کا دنیا پہ لٹکا دیں تو اس کی چمک دمک کے سامنے سورج چاند کی چمک دمک ختم ہو جائے۔ یہ تو دوپٹے کی بات ہے جو باہر کی چیز ہے، خود جسم کیسے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو وہ اللہ نے وہیں پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تزویج کی ضرورت نہیں ہے وہاں، یہ تو دنیا کا قانون ہے، نکاح۔ وہاں کی چیزیں تو ملکیت ہے، ہر جنتی کی جنت میں جو چیزیں ہوں گی تو اس کی ملکیت ہے، لیکن یہ عزت و تکریم کی بات ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری باقاعدہ شادی کرا دیں گے، کیونکہ شادی ایک خوشی کی چیز ہوتی ہے نا، ورنہ وہ تو ہیں ہی ان کی۔ میں نے جب کبھی دوسری جگہ میں درس دیا اور یہ بات ذکر آئی تو خواتین کی طرف سے ایک لیٹر آیا چھوٹا سا کہ پھر تو ہماری طرف دیکھیں گے نہیں۔ اگر اللہ ان کو ایسی عورتیں وہاں دے گا تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو بھائی آپ کی تو بات ہی کیا ہے، آپ تو سردارنیاں ہوں گی ان کی، آپ کے مقابلے میں ان کی تو کوئی پوزیشن نہیں ہوگی۔ یعنی دنیا کی عورتیں جو مسلمان مومنہ جنت میں جائیں گی ان کے حسن و جمال کے سامنے تو وہ کچھ ہوں گی نہیں۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، آپ تک تو ان کی صحیح، وہ تو اللہ نے پیدا ہی اس طرح کی ہیں۔ تمہارے اوپر تو تمہارے نیک اعمال کا حسن جمال ہوگا، تمہارے ایمان کا حسن جمال ہوگا، ان کے پاس تو یہ چیز نہیں ہے، وہ تو جیسے بنائی ہیں گڑیا کی طرح، اور تمہارے اوپر جو جمال آئے گا وہ ایمان کا، صالح اعمال کا، تو تمہاری تو پوزیشن بہت اعلیٰ اور عرفہ ہوگی۔ جی ام سلمہ رضی اللہ عنہ حضور کی بیوی ہیں، انہوں نے ایک سوال کیا تھا اسی عنوان سے کہ حضور بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہوں نے 2 3 4 شوہر کیے ہوتے ہیں دنیا میں، جنہیں فرض کریں ایک مرد مر گیا، اس نے دوسرے سے شادی کی، فرض کریں کہ اس نے طلاق دے دی یا وہ بھی مر گیا، اس نے پھر تیسرے سے کر دی، کسی سے چوتھے، تو وہ جنت میں کس کو ملے گی؟ اب اس کا تو یہ بھی شوہر تھا مر گیا، وہ بھی شوہر تھا مر گیا، وہ بھی تھا، تو یہ سوال تھا۔ تو حضور نے فرمایا اس کو اختیار دیا جائے گا کہ ان میں سے جس کے پاس رہنا چاہتی ہے، ان میں سے ان کے ساتھ یعنی جس کو چاہتی ہے۔ پھر خود حضور نے فرمایا کہ وہ اس کو چاہے گی جس کے دنیا میں اس کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا، جس کے اخلاق اچھے رہے ہوں گے نا دنیا میں، اسی کو پسند کرے گی۔ اس لیے اخلاق ذرا ٹھیک رکھیں ورنہ ریجیکٹ کر دیں گی۔ لیکن یہ وہ نا جن کے زیادہ ہوئے ہوں اور جو ایک ہی کے نکاح میں مر گئی بیچاری، تو اللہ کرے کہ وہ دونوں جنتی ہوں تو پھر وہ وہاں بھی ایسے رہیں گے ایک ساتھ۔ جی ایک ساتھ۔ چلیے
یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت میں ہر طرح کے پھل طلب کریں گے، فروٹ طلب کریں گے، اور امن کے اور چین کے ساتھ، امن اور چین کے ساتھ۔ لیکن ایک طلب، ایک خواہش، جنت میں ہر چیز خواہش سے بھی ملے گی، طلب سے بھی ملے گی۔ یعنی دل میں خیال آیا، دل میں چاہت آئی کہ یہ چیز ہونی چاہیے، وہ فوراً وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ بیٹھا ہے تو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، لیٹا ہے تو بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی کسی فروٹ کا دل میں خیال ہے کہ وہ کھاؤں، تو ایک دم درخت خود آ جائے گا قریب، شاخ خود جھک کر اس کے قریب آ جائے گی، تاکہ اس کو اٹھنا نہ پڑے، لیٹا ہے تو بیٹھنا نہ پڑے، اور وہ دانہ توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا دانہ اسی وقت لگ جائے گا۔ اس لیے کہ وہ کوئی درخت ایسا نہیں ہوگا جس میں کچھ پھل ہے کچھ نہیں ہے، اگلا نکالو گے تو دوسرا اسی وقت لگ جائے گا، درخت اپنی جگہ میں چلا جائے گا۔ حضور کے یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی جنتی اس کے سامنے سے کوئی پرندہ گزرا، دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اس کا کباب ہوتا تو کھا لیتا، کہتا دیر نہیں لگے گی، ایک دم وہ ذبح ہوگا، بال اتریں گے، صفائی ہوگی، اور روسٹ ہو کر آپ کے سامنے پلیٹ آ جائے گی، خود پلیٹ آ جائے گی۔ یہ تو خواہش پہ ہر چیز خواہش۔ اور چونکہ وہاں خدمت کے لیے غلمان ہوں گے، نوجوان بچے ہوں گے خدمت کے لیے، ایک نہیں ہزاروں ولدانوں میں، یہ بھی اللہ وہیں پیدا کریں گے حوروں کی طرح خدمت کے لیے بچے۔ اللہ فرماتا ہے اتنے حسین و جمیل ہوں گے وہ بچے، کیونکہ وہ بھی وہیں کے پیدا ہوئے ہوں گے۔ کأنہم لؤلؤ مکنون، یوں لگے گا جیسے کہ چھپے ہوئے موتی تھے۔ کہتے ہیں جب وہ چلیں پھریں گے ان کے سامنے تو یوں لگے گا جیسے کہ موتی بکھر رہے ہیں، تو وہ ایک خوش منظر چیز۔ تو وہ ہر وقت کمر بستہ ہوں گے، کوئی چیز آپ مانگیں وہ پیش کریں، تو یوں اپنے خدام سے مانگیں گے بھی تو وہ فوراً چیز لے کر آپ کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ تو خواہش پہ بھی چیز ملے گی، مانگنے پہ بھی ملے گی۔ پانی چاہیے، مجھے نہیں چاہیے، کوئی جنتی کہے گا پانی چاہیے، تو اتنا گلاس بھر کے لائیں گے وہ کہ جس سے بچے گا نہیں۔ یہ تو ہو جاتا ہے نا، یا پیاس زیادہ ہے بھائی ایک گلاس اور دے دیں، یا یہ کہ کم پینا تھا آدھا بچا دیا آپ نے پھینک دیا۔ جنت میں یہ نہیں ہوگا، جتنی مقدار پینی ہے اتنا ہی بھر کے آئے گا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، یا جو لایا وہ بچے گا نہیں، ایسا سلسلہ ہوگا۔ تو ہر قسم کا پھل مانگیں گے امن کے ساتھ۔ لا یذوقون فی الموت، کہا جی سب کچھ ہوگا، لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ آخر یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ ختم ہونے والا نہیں، وہاں موت کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو بہت کچھ بھی مل جائے، بہت سکون مل جائے، بہت آرام مل جائے، بہت عیش و عشرت ملے، لیکن موت کا خدشہ تو رہتا ہے نا کہ آخر ایک دن ختم ہوگا۔ فرمایا وہاں یہ خدشہ نہیں ہوگا۔ لا یذوقون فی الموت، جنت میں موت نہیں چکھیں گے، موت نہیں آئے گی، الا الموتۃ الاولی، مگر وہ جو پہلے دنیا میں مر گئے ہیں بس ہوگا۔ یہاں جو مر گئے تھے اب آگے موت نہیں، موت کو اللہ ذبح کر دیں گے۔ موت کی یہاں تو کوئی شکل نہیں ہے نا، روح نکلنے کا نام موت ہے، لیکن آگے جہان میں موت کی بھی ایک شکل ہے، اور موت کی شکل دمبے کی طرح ہے۔ دمبا ہوتا ہے نا، دمبا،
تو موت کی شکل دمبے کی ہے. جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، تو موت دمبے کی شکل میں لا کر جنت دوزخ کے درمیان اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور کہیں گے اے آل جنت موت ختم. دوسروں کو کہیں موت ختم، موت کو ہم نے ذبح کر دی. اچھا جی. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچائے رکھیں گے. جنت میں پہنچنے کے بعد اب ناکامی ختم. فرمایا کہ فضلا من ربک، یہ سب کچھ تیرے رب کے فضل سے ہوگا، عمل سے نہیں. عمل کہاں ہے، ہیں کیسے ہیں یہ پتہ ہے. یہ فضل میں، یہ تیرے رب کے فضل سے ہوگا. عمل تو ایک بہانہ ہے، ہوگا سب فضل سے. ذالک الفوز العظیم، اور اس قسم کا ٹھکانہ مل جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. دوسری کہ اللہ فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، بس یہ کامیاب ہو گیا، اب کبھی ناکام نہ ہو، کبھی یہ ناکام نہیں ہو. فضلا من ربک پہ ایک بات کروں کہ نبی کریم نے فرمایا کہ ہر بندہ اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا. تو صحابی نے پوچھا حضور آپ بھی فضل سے جائیں گے؟ یعنی آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ کے تو اتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، چلو ہمارے اعمال اس طرح نہیں ہے. آپ نے فرمایا میں بھی خدا کے فضل سے جاؤں گا، میں بھی خدا کے فضل سے جاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ یہ بہانہ ہے، انسان کا عمل کیا ہے، لیکن یہ بہانہ بھی چاہیے. دیکھ ہوگا سب معاملہ فضل سے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فضل، خدا سے ہمیشہ فضل مانگا کرو. چیزیں گن گن کے نہیں، چیزیں گن گن کے نہیں، یہ دے دے یہ دے دے. کہا فضل مانگو، اس میں تمہاری ہر ضرورت کی چیز آ جائے گی جو تمہارے لیے مناسب ہے. پتہ نہیں تم نامناسب چیز گن کے بتا دو. ہاں جی، تو فضل مانگو گے تو اللہ وہی چیزیں دے گا جو تمہارے مناسب ہے. تو اس پہ میں ٹائم تو تھوڑا سا ہے تو ایک واقعہ سنو. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل تشریف لائے. جبریل تو آیا کرتے تھے نا. تو ایک دفعہ آئے تو انہوں نے کہا حضور میں آج ایک صاحب کی قبر کے پاس سے ہو کر آیا ہوں. یہ کون سی بات ہے قبر سے آئی؟ کہا نہیں اس کا ایک واقعہ ہے. کہا سناؤ کیا واقعہ ہے؟ کہا جی بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، مال و دولت بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے، سب کچھ تھا، عبادت بھی کرتا تھا. ایک دن اس نے سوچا کہ جتنی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اتنی میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے ہل بھی چلانی پڑتی ہے، بیج بھی ڈالنے پڑتے ہیں، جانوروں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، کھیتی باڑی بھی ہے، بیوی بچے بھی ہیں، اور 20 کام ہیں، تو بہت سارا وقت تو ان میں لگ جاتا ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے تو کچھ بچتا نہیں ہے. یہ سوچ کر اس نے طے کیا کہ اب اس کے بعد کی ساری زندگی ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جا کے گزاروں گا اور صرف خدا کی عبادت کروں گا. اس کو کہتے ہیں رہبانیت، دنیا چھوڑ کر. یہ اللہ نے کسی قوم پہ لکھی نہیں ہے، لیکن پہلی قومیں اس طرح کی عبادت خود کرتے تھے، اللہ نے روکا بھی نہیں. یعنی پہاڑ میں جا کر بیٹھ گئے، کوئی چھوٹا سا کمرہ بنا کے اسی میں بیٹھ گئے ساری زندگی. اسلام میں اس کو روکا ہے. حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. دنیا میں رہ کر سارے کام کر کے خدا کو عبادت کرو، چھوڑنا نہیں، رکھنا ساتھ. خیر اس نے کہا کیسے کرتا ہوں، تو اس نے سب کچھ اپنے جو بھی تھے، جو بھی اس کے وارث ہوں گے، بیٹے ہوں گے، جو بھی، سب کچھ ان کے حوالے کیا
اور بس ایک جوڑا کپڑے پہن کے چلا تو کہا ایسی جگہ جاؤ نا جہاں کسی کا آنا جانا ہی نہ ہو. تو اسے دریا میں ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا, چاروں طرف پانی ہے. کہا یہاں کوئی نہیں آئے گا, چھوٹا سا جزیرہ. تو وہ کسی طریقے سے اس میں پہنچ گیا. اللہ کو تو اس کے آنے کی غرض معلوم تھی کہ کچھ ساتھ لے کر نہیں آیا, اور وہ دل کے خلوص سے خدا کی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ پھر انتظام کرتے ہیں. وہاں جا کر اس نے مسلح ڈال دیا ٹاپو پر. اب نہ کھانا کے لیے کچھ ہے نہ پینے کے لیے کچھ ہے. جب مسلح ڈال دیا تو فوراً اللہ نے وہاں ایک چشمہ پانی کا نکال دیا, میٹھے پانی کا, اور فوراً اللہ نے ایک درخت بھی اس کے اوپر اگا دیا, انار کا درخت لگا, اور فوراً ساتھ میں پھل بھی لگ گئے انار. اس نے کہا کام تو بن گیا, مجھے کیا چاہیے؟ پینے کے لیے پانی, کھانے کے لیے انار لگ گیا. اب اس کا معمول تھا کہ روزانہ صرف ایک انار اتار کے دانے نکال کے کھاتا تھا, ایک پیالہ پانی کا پیتا تھا بس, باقی اللہ 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 اللہ. اس زمانے میں لوگوں کی زندگی بھی لمبی نہیں تھی, تو 500 سال اس نے یہ کام کیا جزیرے میں. پتہ نہیں پہلے کتنی زندگی ہوگی. تو 500 سال اسی جگہ میں بیٹھا ہے, نہ اوپر چھپر ہے یعنی بارش سے بچنے کے لیے, گرمی سردی سے, اس کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا. وہ درخت بھی ایسا بنا دیا ہوگا کہ وہ مکان کا کام بھی دیتا ہوگا. تو بہرحال 500 سال اس نے یہ بات کی. آخر موت تو آنی ہے. آخر جب موت آنے لگی تو اس نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ موت تو یقینی ہے, میری دعا یہ ہے کہ مجھے میری روح اس طرح قبض کریں کہ میں سجدے میں ہوں تو روح قبض ہو جائے, سجدے میں, تاکہ میں قیامت کے دن اٹھوں تو سجدے ہی میں اٹھوں. یہ ساری قبر کی زندگی بھی سجدے میں گزرا. اللہ نے یہ بھی پورا کر دیا. سجدے میں گیا تو روح نکل گئی. روح نکل گئی لیکن اب مر گیا ہے. اب اس کی لاش جو سجدے میں پڑی ہے, اس کی حفاظت کیا ہے؟ تو اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا. آس پاس جھاڑیاں پیدا کر دی قبر کی طرح. اللہ نے اس کی آس پاس جھاڑیاں پیدا کر دی قبر کی طرح. ان جھاڑیوں نے اس کی لاش کو چھپا دیا, اتنی چھپا دیا کہ باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی, نہ وہ نظر آتا ہے. تو حضرت جبریل کہتے ہیں آج میں جی وہاں سے ہو کر آیا ہوں, یہ آیا ہوں آپ کے پاس تو اسی جزیرے سے ہو کر آیا ہوں اس آدمی کے پاس. مجھے سارا قصہ انہوں نے سنایا. اچھا جی, آگے انہوں نے کہا کہ جس وقت اس کی روح قبض ہوئی تو قانون اللہ کا یہ کہ وہ روح سب سے پہلے اوپر لے جائی جاتی ہے. اس کا نام علیین میں درج ہوتا ہے. تو اس کی روح بھی جب قبض ہوئی تو اوپر لے گئے فرشتے. اللہ کے سامنے روح پیش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے بندے میں نے تجھے اپنے فضل سے بخش دیا. میں نے اپنے فضل سے بخش دیا. جبریل کہتے ہیں کہ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ 500 سال کی عبادت کا تو اللہ نے نام ہی نہیں لیا. چلو پہلے والی میں نے کچھ کی تھی ادھر ادھر, یہ تو خالص 500 سال اسی کا نام لیتا رہا, اس کا تو اللہ نے نام لیا کہ اس کی وجہ سے بخش دیا. یہ خیال آیا, خیال کہا کچھ نہیں. اللہ تو دل کے خیال بھی جانتے نہیں اس کے. جب خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ, لے جاؤ, لیکن جہنم میں نہیں, میرا مخلص بندہ ہے, اس سے دور کھڑا کرو, اتنا دور کھڑا کرو کہ صرف تھوڑی سی اس کی تپش اس کو لگے. لے گئے فرشتے, لے کے اتنا دور کھڑا کیا تو جہنم ہے, پتہ نہیں سینکڑوں میل ہزاروں میل دور. اس کی جب گرمی لگی تو خشک ہو گیا سب کچھ, جو اس وقت اس کی باڈی بنائی گئی تھی نا, یعنی پانی خشک ہو گیا سارا. تو زبان نکل آئی, کہنے لگا اے اللہ کے بندو کسی کے پاس پانی ہے؟ میری تو
پانی جسم میں خشک ہو گیا، زبان لٹک گئی ہے، پانی. ایک غیبی ہاتھ، پیچھے جسم نہیں، ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور ہاتھ کے اندر ایک پیالہ تھا پانی کا. اس نے کہا یہ ہے. اس نے کہا خدا کے لیے دو، میں تو مر رہا ہوں. اس نے کہا بغیر قیمت کے نہیں ہے، یہ پانی ہے لیکن مفت میں نہیں ہے، قیمت. اس نے کہا اللہ کے بندے کیا قیمت لوگے اس کی؟ اس نے کہا جس نے 500 سال اللہ ہی کی عبادت کی ہو وہ دے اور یہ لے. اس نے کہا اللہ کے بندے میں تو مر رہا، میری جان جا رہی ہے، تو 500 سال میں نے عبادت کی ہے، وہ میں تمہیں دیتا ہوں، پانی دو ذرا پیالہ. اچھا وہ ہو گیا. اتنے میں وہ ہاتھ غائب ہو گیا. اللہ نے کہا اس کو واپس لے آؤ. واپس لایا تو اللہ نے پوچھا بتا 500 سال کی عبادت کی کیا قیمت ہے؟ یہ تو ایک پیالے کے بدلے میں دینے پہ تیار ہو گیا تھا. یہ تو تیری عبادت کی قیمت ہے، تو نے خود لگائی. اب یہ بتا کہ 500 سال جو روزانہ ایک پیالہ پانی کا میں دیتا تھا، پیتا تھا، اس کا کیا ہے؟ اور 500 سال جو ایک ایک انگور میرا لگائے اور تو کھاتا تھا، اس کے بدلے میں کیا لایا ہے؟ 500 سال جو تو میری ہوا سے سانس لیتا تھا، اس کے بدلے میں کیا لایا ہے؟ تیری 500 سال کی عبادت کی قیمت تو نے خود لگائی کہ ایک پیالہ پانی. دل سے وسوسہ ہٹا اور کہا بے شک اللہ تو اپنے فضل ہی سے بخشتا ہے، اور ہمارے عمل تو تیری ایک نعمت کا بھی بدلہ نہیں بن سکتے، ایک نعمت. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنے تہجد پڑھے، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. ارے بھائی تم ایک سانس کی قیمت تو دے نہیں سکتے ہو. تو اس لیے فرمایا فضلا من ربک، یہ اللہ کا فضل ہوگا. فإنما یسرناہ بلسانک، بے شک ہم نے اس قرآن کو اے نبی آپ کی زبان پہ آسان کر دیا ہے. لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ اس کو سن کر پڑھ کر نصیحت حاصل کریں. اور فرتقب انہم مرتقبون، آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کے مخالفین، انجام کیا ہونا ہے. آپ بھی انتظار کریں، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، رزلٹ آنے والا ہے. سبحانک و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آگے